الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ آل عمران کی 14 نمبر آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں کے لیے آراستہ کی گئیں ان کی خواہشوں کی محبت، عورتوں، بیٹوں اور اوپر تلے سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے لیے مختلف چیزوں کی خواہش کی محبت مزین کر دی گئی۔ مثلاً عورتوں کی محبت ان کے لیے مزین کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی۔ اولاد کی محبت اور ڈھیروں سونا اور چاندی یعنی مال و دولت کی کثرت کی محبت، اسی طرح سواریاں، نشان زدہ گھوڑے یعنی چنے ہوئے گھوڑے، اسی طرح چوپائے، کھیتی، ان چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، آراستہ کر دی گئی۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صرف اس دنیا کا ساز و سامان ہے جس کی محبت میں لوگ گرفتار ہیں۔ اللہ کی محبت اپنائیں کیونکہ اسی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ان میں سے پہلا لفظ ہے زینا، آراستہ کی گئی۔ یہ لفظ تزیین سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خوبصورت بنا دینا، قابل ستائش بنا دینا، دل پسند بنا دینا، آراستہ کر دینا۔ اور زینت جو ہوتی ہے یہ بنیادی طور پر 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو زینت وہ ہوتی ہے جس کو زینت نفسیہ کہا جاتا ہے، یعنی جو نفس الامر میں حقیقتاً زینت ہے۔ یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں مثلاً اچھے اعتقادات، اچھے نظریات، اچھا کردار، یہ چیزیں نفس الامر میں خوشنما بناتی ہیں، آراستہ کرتی ہیں، خوبصورتی پیدا کرتی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی 7ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یعنی اللہ رب العالمین نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی ہے۔ یہ اہل ایمان کی صفت بیان ہوئی، تو فرمایا ایمان سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا۔ یہ ایمان، اعتقادات، یہ نفس الامر میں واقعتاً حقیقتاً زینت ہوتے ہیں۔ دوسری زینت کی قسم ہوتی ہے جو انسانی بدن کو خوبصورت بناتی ہے، اس کو زینت بدنیہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً بدن کا قوی ہونا، اسی طرح قامت کا اعتدال کے ساتھ بڑا ہونا اور فربہ جسم ہونا، معتدل الاعضاء ہونا، یہ جو بدن کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں ان کو زینت بدنیہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری قسم زینت کی ہوتی ہے جس کو زینت خارجیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ خارجی امور جن کی وجہ سے کسی بندے میں خوبصورتی ایک پیدا ہوتی ہے،
خوشنما بندہ لگتا ہے اور مرغوب لگتا ہے۔ جس طرح مال و دولت ہے، اس کو بھی قرآن مجید نے زینت ہی کہا۔ سورہ قصص کی 79 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو وہ قارون اپنی قوم پر نکلا اپنی زینت میں، اپنی آرائش میں، یعنی اپنے مال و دولت اور اپنی ٹھاٹھ باٹھ، اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم میں نکلا۔ تو یہ زینت کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہوتی ہیں، اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ لفظ زینت قرآن مجید میں جب استعمال ہوتا ہے تو کبھی اس کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہوتی ہے، اور کبھی زینت کی نسبت شیطان کی طرف ہوتی ہے۔ جہاں لفظ زینت اللہ رب العالمین نے اپنی طرف منسوب فرمایا، وہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کریم اس شے کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اس شے کو اچھا کر کے دکھاتا ہے جو واقعتاً اچھی ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین جب اچھا کر کے دکھاتا ہے تو وہ دکھاتا بھی ہے، وہ پیدا بھی کرتا ہے، یعنی اس اچھی چیز کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور اس حیثیت سے کی جاتی ہے کہ اللہ کریم اس چیز کا خالق ہے اور مالک نے یہ چیز لوگوں کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ تو اس میں یہ معنی ہوتے ہیں، جس طرح ابھی آپ نے سورہ حجرات کی 7ویں آیت کریمہ میں سماعت فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے ایمان کو محبوب کر دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، یعنی اللہ نے یہ خوبصورتی تمہارے دلوں میں پیدا کر دی ہے، اس سے تمہیں منفعت بخشی ہے۔ یہ تو جب لفظ زینت اللہ کی طرف منسوب ہو تو معنی ہوتا ہے، اور جہاں لفظ زینت کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے خواہشات کو بڑکانا، دھوکے میں مبتلا کرنا، غلط چیز کو اچھا بنا کر پیش کرنا، خوشنما صورت میں پیش کرنا، یہ معنی ہوتے ہیں اس کے۔ جس طرح سورہ انفال کی 48 نمبر آیت مبارکہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان نے ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما کر کے دکھا دیے۔ تو کافروں کی بری حرکتیں شیطان جب انہیں اچھی کر کے ان کے سامنے، ان کے خیال میں، ان کی نظر میں سامنے لاتا ہے تو یہ شیطانی زینت ہوتی ہے اور یہ دھوکہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو زینت کا استعمال اس صورت میں ہے جب اس کا فاعل مذکور ہو، تو فاعل جب مذکور ہوگا تو وہ ذات باری تعالیٰ ہوگی، یا زینت یعنی خوشنما بنانے والی شے شیطان ہوگی۔ دونوں صورتوں میں آپ نے معنی سماعت فرما لیے۔ اور کبھی لفظ زینت صیغہ مجہول سے بیان کیا جاتا ہے، اور جب صیغہ مجہول سے بیان کیا جائے تو اس وقت اس کا فاعل چونکہ مذکور نہیں ہوتا، اس واسطے فاعل کے اندر دونوں احتمال ہوتے ہیں کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ وہی اشیاء کو پیدا کرنے والا ہے، انہیں زینت دینے والا ہے، اور انہیں لوگوں کے نفع کے لیے بنانے والا ہے۔ اور جب اس کا معنی شیطان ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ بری چیزیں خوشنما بنا کر دکھانے والا ہے اور دھوکہ دینے والا ہے، خواہشات نفسانیہ کو بڑکانے والا ہے۔ تو فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کی گئی۔ کس کی طرف سے کی گئی؟ فاعل موجود نہیں ہے تو احتمال دونوں ہی ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مزین کی گئی یا شیطان کی طرف سے ان کی خواہشات کو بڑکایا گیا۔ کیا چیز مزین کی گئی؟ فرمایا حب الشہوات، شہوات کی محبت، اور شہوت کا معنی ہوتا ہے رغبت کی انتہا، مکمل کامل میلان اور بہت زیادہ اشتیاق، اس کو شہوت کہا جاتا ہے۔ اور شہوت 2 طرح کی ہوتی ہے، بعض اوقات شہوت سچی ہوتی ہے، صادق ہوتی ہے، اور بعض اوقات شہوت کاذب ہوتی ہے۔ شہوت صادقہ اور کاذبہ میں فرق یہ ہے کہ جس چیز کے بغیر انسان کا نقصان ہو، اس چیز کی جو شہوت اور کمال اشتیاق ہوتا ہے، کمال طلب ہوتی ہے، بہت زیادہ طلب ہوتی ہے، وہ طلب
اور وہ اشتیاق سچا ہوتا ہے، وہ شہوت صادقہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر شدید پیاس لگے تو پانی کی بہت زیادہ اشتیاق ہوتی ہے، بہت زیادہ طلب ہوتی ہے، تو پیاس کی صورت میں پانی کی یہ جو شہوت ہے یہ شہوت صادقہ ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ شدید بھوک کی صورت میں کھانے کی جو شہوت ہوتی ہے یہ شہوت صادقہ ہے۔ اور شہوت کاذبہ وہ ہے کہ جس کی انسان کو کوئی خاص منفعت نہ ہو اور اس کے بغیر نقصان نہ ہو۔ شہوت کا یہ لفظی معنی سمجھنے کے بعد آپ یہ بھی فرق ذہن نشین فرما لیں کہ شہوات جس طرح نفس کی ہوتی ہیں، یعنی نفس کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ مطلوب ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ شہوات روح کی بھی ہوتی ہیں۔ روح کے لیے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو روح کو بہت زیادہ مطلوب ہوتی ہیں، روح ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور روح ان کی بہت زیادہ مشتاق ہوتی ہے۔ تو جو شہوات نفس کی ہیں انہیں شہوات نفسانیہ کہا جاتا ہے، اور جن چیزوں کو روح بہت زیادہ چاہتی ہے انہیں شہوات روحانیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شہوات کی محبت مزین کی گئی، اگر اللہ کی طرف سے کی گئی تو یہ محبت محمود ہے، قابل تعریف ہے، اس پر اجر و ثواب ہے۔ اور اگر یہ شہوات کی محبت شیطان کی طرف سے مزین کی گئی تو ظاہر ہے وہ دھوکے پر مبنی ہے، اور وہ بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کر رہا ہے اور اس کی محبت بھی دل میں بڑھکا رہا ہے، تو یہ مذموم ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، اس سے استنباط فرمایا کہ جو زینت ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر دو طرح کی ہوتی ہے، زینت داخلی اور زینت خارجی۔ زینت داخلی یعنی جو انسان کے وجود کے اندر زینت ہے، اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ بعض اوقات وہ انسان کے وجود کے اندر جو زینت ہوتی ہے وہ مادی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہ روحانی ہوتی ہے، غیر مادی ہوتی ہے۔ جو انسانی وجود کے اندر مادی قسم کی زینت ہوتی ہے وہ مثلا جسمانی طاقت ہے، حسن و جمال ہے، قد و قامت ہے، یہ بدن کے اندر ہوتی ہے اور مادی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ زینت ہوتی ہیں۔ اور جو انسانی وجود کے اندر غیر مادی زینت ہوتی ہے وہ مثلا عقل ہے، علم ہے، فہم و فراست ہے۔ اسی طرح زینت خارجی مثلا مال و دولت ہے، سواری ہے، عمدہ مکان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری زینت داخلی ہوں یا خارجی ہوں، ان سب کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اور اسی نے بندے کو یہ زینتیں عطا فرمائی ہیں۔ مثلا قد و قامت بھی اسی نے عطا فرمائی، حسن و جمال بھی اسی نے عطا فرمایا، عقل و فہم بھی اسی نے عطا فرمایا، مال و دولت بھی اسی نے عطا فرمایا، ہر قسم کی زینت اسی نے عطا فرمائی۔ تو بندے کو جب یہ زینت ملے تو اس کے بعد بندہ اگر اللہ کا شکر گزار رہے اور اس کی بندگی میں مصروف رہے اور ان زینتوں کو دین کی سربلندی کے لیے صرف کرتا رہے تو زینت کا ملنا، زینت کا رہنا اور زینت کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں قابل تعریف ہو جاتی ہیں اور ان سب پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور اگر یہ ساری زینت کی چیزیں ملنے کے بعد بندہ کسی دھوکے میں مبتلا ہو جائے تو دھوکہ ظاہر شیطان دے رہا ہے، غرور میں مبتلا ہو جائے یا اللہ سے غافل ہو جائے تو یہی زینت کے سارے اسباب مذموم ہو جاتے ہیں، وبال جان بن جاتے ہیں۔ حسن نیت سے یہ زینت دین کا معاملہ بن جاتی ہے اور بری نیت سے یہی زینت شیطان کا جال بن جاتی ہے۔ اس لیے زینت اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو عطا فرما رکھی ہے، اب وہ زینت کو استعمال کس طرح کرتے ہیں یہ ان کی ثوابدید پر چھوڑا ہے کہ وہ اس زینت کو اپنے لیے قابل تعریف بناتے ہیں یا قابل مذمت بناتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ شہوات کی جو محبت مزین کی گئی وہ کن چیزوں کی شہوات ہیں؟ پہلے نمبر پر فرمایا من النساء،
عورتوں کی شہوات مزین کی گئیں۔ اب یہ عورتوں کی جو شہوت مزین کی گئی، یہ تزیین اللہ کی طرف سے ہو تو اس کا پھر معنی یہ ہوگا کہ یہ عورتوں کی جو شہوت بندے کو آراستہ اور خوشنما بنائی گئی، یہ اس لیے بنائی گئی کہ اس سے عفت حاصل کی جا سکے، امت مسلمہ کی کثرت ہو سکے اور ایمان کی حفاظت ہو سکے اور صالح معاشرہ پیدا ہو سکے۔ اسی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا سارے کا سارا ساز و سامان ہے، برتنے کی چیز ہے، اور دنیا میں بہترین جو متاع ہے وہ نیک عورت ہوتی ہے۔ یعنی اگر یہ اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے مطابق یہ عورت والی زینت استعمال کی جائے تو اس سے عفت بھی ہوتی ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ عورت کی محبت شیطان کی طرف سے مزین کر دی جائے تو پھر یہ عورت کی محبت سب سے بڑا دنیا میں فتنہ بھی ہوتا ہے۔ اس فتنے کو اور اس حساسیت کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے عورتوں سے بڑھ کر مردوں کے لیے اور کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یعنی میرے بعد میری امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ عورتیں ہی ہیں۔ یہ عورتیں اس لیے فتنہ ہوتی ہیں کہ شیطان انہیں جال بناتا ہے اور ان کے ذریعے بندے کو اپنے دام میں پھنسا لیتا ہے۔ اب یہ عورت کی محبت جو مزین کی جاتی ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہو تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ محارم کی محبت، جن کی محبت کا اللہ نے حکم دیا، وہ انہی کی محبت مزین ہوتی ہے۔ مثلاً اپنی بیوی کی ہے بحیثیت بیوی، اپنی والدہ کی ہے بحیثیت والدہ، اپنی ہمشیرگان کی بحیثیت ہمشیرہ، اپنی اولاد کی بحیثیت اولاد، یعنی جن کی محبت ہونی چاہیے، فطرت میں اللہ نے پیدا کی ہے اور اس کا حکم بھی دیا ہے، وہ اسی کی ہوتی ہے اگر اللہ کی طرف سے یہ عورت کی محبت مزین کی جائے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ بے جا جگہ کی محبت ہوتی ہے، جہاں نہیں ہونی چاہیے وہاں ہوتی ہے اور غیر محارم کی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں غیر محارم کی محبت سے بچنے کے لیے اور غیر محرم عورتوں کی محبت سے خاص طور پر بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو خواتین ہوتی ہیں انہیں پردہ کرایا جائے، تاکہ نہ لوگ بد نگاہی میں مبتلا ہوں، نہ ان غیر محرموں کی محبت میں وہ شکار ہوں۔ بلکہ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی مکان بناتا ہے تو اپنی بیوی کو مکان کے اندر رکھے، مکان کی چھت پر بھی نہ رکھے، اس واسطے کہ مکان کی چھت پر بھی اگر باقاعدہ پردے کا انتظام نہ ہوا تو وہ اگر کہیں مکان کی منڈیر پر گئی، کسی کنارے پر گئی تو لوگوں کی نگاہ پڑے گی۔ اس لیے وہ اپنی بیوی کے لیے پردے کے مکمل اسباب مہیا رکھے اور بالا خانہ میں بھی نہ ٹھہرائے تاکہ بے پردگی کا خدشہ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عفت مآب عورتیں ہوتی ہیں ان کی بڑی تعریف بیان فرمائی ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بخیر ما یکسر المرأة الصالحہ اذا نظر الیہا سرتہ واذا امرہا اطاعتہ واذا غاب عنہا حفظتہ، کہ میں تمہیں مرد کے لیے سب سے بہترین چیز کی خبر نہ دے دوں؟ پھر فرمایا وہ نیک عورت ہوتی ہے، وہ ایسی عورت ہوتی ہے کہ جب اس کا خاوند اسے دیکھے تو اسے دیکھ کر خوشی ہو، جب وہ اسے کسی کام کا حکم دے تو وہ عورت اس کے حکم کو پورا کرے، اور جب وہ خاوند اپنے گھر سے دور ہو تو اس کی عدم موجودگی میں اس کی عفت کی، اس کے مال کی، اس کے گھر کی، اس کی اولاد وغیرہ کی حفاظت کرے۔ تو عورتوں کی محبت مزین کی گئی، اس کا معنی آپ نے سماعت فرمایا۔ پھر فرمایا بیٹوں کی، اولاد کی محبت بھی مزین کر دی گئی۔ یہ بھی اگر تزیین اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے تو قابل تعریف ہے،
اور اس تزیین کا اللہ کی طرف سے اولاد کی محبت پیدا ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اولاد کی تربیت اچھی کریں گے، ان کی تعلیم پر توجہ پوری دیں گے، اولاد میں برابری کا سلوک رکھیں گے، کسی سے زیادہ اور کسی سے کم شفقت نہیں برتی جائے گی، اور اولاد کثرت سے ہو تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا شکر بجا لائیں گے اولاد کی ملنے پر اور نعمت خداوندی پر۔ سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تزوج الولود الودود فانی مکاثر بکم الانبیاء یوم القیامہ، کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن میں کثرت سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، کیونکہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے انبیاء پر فخر کروں گا کہ میری امت اتنی کثرت سے ہے۔ تو اولاد کی نعمت ہے، سرکار کی امت میں اضافہ اس سے ہوتا ہے۔ ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ اولاد کی تزیین اور اس کی محبت یہ اللہ کی طرف سے پیدا کی گئی ہے، یہ علامت ہوتی ہے اس کی۔ اور اگر شیطان کی طرف سے اولاد کی محبت مزین کی جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان بزدل ہو جاتا ہے، بخیل ہو جاتا ہے، ڈرپوک ہو جاتا ہے، اپنا مال راہ خدا میں اس لیے خرچ نہیں کرتا کہ ان کے لیے بچا کے رکھنا ہے، یا وہ اولاد کی کثرت کی وجہ سے لوگوں پر خواہ مخواہ شیخیاں بگاڑتا ہے، تفاخر کرتا ہے، تو یہ اولاد کی محبت کے شیطان کی طرف سے مزین ہونے پر علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح فرمایا سونا چاندی اور باقی سواریاں، کھیتیاں، جانور، ان کی محبت بھی مزین کی گئی۔ ان کی محبت بھی اگر اللہ کی طرف سے بندے کو نصیب ہو تو پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ ان چیزوں کو راہ خدا میں خرچ کرے، لوگوں کی ضروریات پوری کرے، تو پھر یہ مال کی محبت مستحسن ہے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے ہو تو الشیطان یعدکم الفقر، تو شیطان تو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بھی روکتا ہے کہ یہ خرچ کرو گے تو تمہارے پاس اتنا کم ہو جائے گا، محتاج ہو جاؤ گے۔ تو اگر یہ علامتیں پیدا ہوں اور ان علامتوں والی مال کی محبت ہو تو سمجھو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جیتی دنیا کا، اس دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اس دنیا کے ساز و سامان سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو ہر انسان کے لیے ضرورت کے مطابق مکان، ضرورت کے مطابق لباس اور ضرورت کے مطابق روزی غذا ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ اس کے بغیر تو نہ شخصی زندگی ممکن ہے اور نہ ہی نوعی زندگی ممکن ہوتی ہے، بلکہ انسانی زندگی کی بقا کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ان سے بندہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اور اس ضرورت کو بیان کرنے کے لیے ایک حدیث پاک میں فرمایا لیسا لابن آدم حق فی ما سوا ہذہ الخصال، کہ انسان کی ضرورت ان چیزوں سے پوری ہو جاتی ہے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا بیت یسکنہ، ایک ایسا گھر جو اس کے رہنے کے لیے کافی ہو جائے، وثوب یواری عورتہ، ایسا لباس جس سے اس کا پردہ ہو جائے، اور پھر فرمایا وجلف الخبز والماء، روٹی کا ٹکڑا اور پانی، ان سے انسان کی زندگی کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر باقی اللہ رب العالمین نے چیزیں دی ہیں تو وہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اور یہ دنیا کا ساز و سامان بھی بندے کا اپنے پاس رکھنا یہ مذموم نہیں ہوتا، بشرطے کہ ان کے حقوق ادا کرتا رہے۔ اور اگر وہ دنیا کا ساز و سامان ضرورت سے زیادہ اپنے پاس رکھے اور ان میں دل لگا لے اور ان کے حقوق ادا نہ کرے تو پھر یہ وبال جان بن جاتا ہے اور پھر یہ عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ جو چیزیں مزین کی گئیں کہ عورتوں کی محبت، مال و دولت کی محبت، اولاد کی محبت اور جائیداد کی محبت، یہ جو چیزیں مزین کی گئیں، فرمایا زین للناس، یہ عام لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہیں۔ عام لوگوں کے لیے یہ متاع الحیات الدنیا، دنیا کا ساز و سامان مزین ہوتا ہے،
لیکن جو اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہوتے ہیں، محبوبان خدا ہوتے ہیں، ان بندگان خدا کی محبت کا محور یہ دنیا کا ساز و سامان نہیں ہوتا، بلکہ ان حضرات کی محبت کا محور وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے ان کی روح کو لذت ملے، اور وہ اللہ رب العالمین کا قرب پائیں۔ وہ ان فانی لذتوں سے بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اخروی اور روحانی لذتوں کے اندر مصروف ہوتے ہیں، اور ان روحانی لذتوں کے حصول کے لیے وہ تگدو بھی کرتے ہیں، کوششیں بھی کرتے ہیں۔ جس طرح عام لوگ مال کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو مال کے حصول کے لیے وہ محنت بھی کرتے ہیں، مزدوری بھی کرتے ہیں، مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کی محبت کی وجہ سے وہ کافی ساری تکالیف کا بھی سامنا کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ خاص بندگان خدا ہوتے ہیں، وہ روحانی لذات کے حصول کے لیے اپنے جسم پر مشکلات برداشت کرتے ہیں اور مختلف تکالیف کا سامنا کرتے ہیں، اور ان تکالیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی انہیں ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس کیفیت کو سرکار نے ایک موقع پر اس انداز سے بیان فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے جنت دے دے گا، تو اس کے بعد وہ کبھی یہ خواہش نہیں کرے گا جنت کی نعمتوں میں رہ کر کے میں دنیا میں واپس چلا جاؤں، سوائے شہید کے۔ وہ یہ چاہے گا، تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے، اس لیے کہ اس کو جب شہید کیا جا رہا تھا تو اس تکلیف کے وقت اسے جو لذت محسوس ہو رہی تھی، وہ لذت وہ جنت میں بھی نہیں پاتا، اور وہ اتنی لذت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے بار بار وہ تکلیف ملے تاکہ وہ لذت نصیب ہو جائے۔ تو بندگان خدا کو روحانی لذات کے حصول کے لیے یہ تکالیف میں بھی لذتیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ مومن کی روح کو لذتیں دیتی ہیں، بے شک ان کے عمل کرنے میں کچھ مشکل بھی پیش آئے۔ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو دنیاوی لذتیں ہوتی ہیں، ان لذتوں کو اتنی حد تک استعمال کرنا چاہیے جہاں تک اللہ اور اس کے رسول کا دین ہمیں اجازت دے، اور اگر بندہ انہی کی پیچھے، انہی کی اتباع میں لگا رہے اور اپنی زندگی کا انہی کو نصب العین بنا لے دنیاوی لذتوں کو، تو پھر وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسے موقع پر کہ ایک طرف دنیا کی محبت ہمیں کھینچ رہی ہو اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو، اور اس حکم پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بندہ اس حکم پر عمل کر لے، تو پھر وہ بندہ کاملین میں سے ہوتا ہے۔ اور اگر اس حکم کو چھوڑ کر اس دنیاوی لذت کے اندر مگن رہے تو پھر وہ بندہ جہنم کے رستے پر ہوتا ہے۔ سرکار نے اسی بات کو ایک فرمان میں یوں واضح فرمایا کہ خفت الجنت بالمکارہ وخفت النار بالشہوات، کہ جنت کو مشکلات نے گھیر رکھا ہے۔ یعنی ایک طرف دنیاوی لذتیں ہوتی ہیں اور نفس ان کی طرف مائل ہوتا ہے، اور دوسری طرف اللہ کا حکم آتا ہے اور نفس بحیثیت نفس اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن ناپسندیدگی کے باوجود وہ کر لیتا ہے، تو وہ بندہ جنت کے رستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ انہی نفس کی لذتوں میں مگن رہے تو وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ کا ابتدائیہ ہے کہ زین للناس، کہ لوگوں کے لیے عورتوں کی، اولاد کی، سونے چاندی کی، کھیتی باڑی کی، جانوروں کی، یعنی دنیا کی محبت مزین کی گئی۔ یہ جن لوگوں کے لیے مزین کی گئی وہ عام لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نبی ہوتے ہیں، ان پر دنیا کی محبت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے جلووں میں اس طرح مگن ہوتے ہیں اور اس طرح مستغرق ہوتے ہیں کہ وہ دنیا و ما فیہا کی لذتوں سے بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہی لذات دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا، لست من الدنیا ولیست منی، کہ میرا وجود
دنیاوی شہوات کا مظہر نہیں ہے اور نہ ہی دنیاوی شہوات کا مظہر ہے، یعنی نہ ہمیں ان سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی وہ ہمارا مطمع نظر ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا لست من ددد ولا ددد منی ولست من الباطل ولا الباطل منی، کہ نہ لہو و لعب کا میری ذات سے کوئی تعلق ہے اور نہ میرے افعال و صفات میں کوئی لہو و لعب موجود ہے۔ میری ذات باطل کا مظہر نہیں اور نہ ہی میری ذات و صفات سے کسی باطل کا ظہور ممکن ہے۔ تو انبیاء کرام اور عارفین کاملین ان چیزوں سے ماورا ہوتے ہیں۔ البتہ بعض احادیث طیبہ ایسی ہوتی ہیں جن سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ سرکار نے مثلاً ارشاد فرمایا حبب الیہ من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ تمہاری دنیا میں 3 اشیاء میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں، عورتیں، خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اس طرح کی اور بھی کافی ساری احادیث طیبہ ہوتی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی، یہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی محبت سرکار میں موجود ہے۔ تو سرکار کے یہ فرامین دنیا کی چیزوں کی محبت کی دلیل نہیں ہیں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور اس طرح کے دیگر فرامین امت کی تعلیم کے لیے ہیں کہ میں تو بحیثیت نبی ان چیزوں کی محبت سے بالا تر ہوں، لیکن امت کے اندر تو ظاہر ہے ان چیزوں کی محبت ہوگی، اور وہ اگر ان چیزوں کی محبت کرتی ہے بحیثیت انسان اور فطرتی تقاضوں کے مطابق، تو ان کے لیے اسوہ کامل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہو۔ اس لیے سرکار نے امت کی تعلیم کے لیے یہ ارشادات فرمائے ہیں، ورنہ آپ کی ذات میں نفسانی خواہشات کا قطعاً کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک کے اندر بھی لفظوں کا انتخاب بھی بتا رہا ہے کہ سرکار کی ذات خواہشات سے پاک ہے۔ سرکار اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ فرما رہے ہیں۔ مثلاً سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں، احبب تو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا حببا، مجھے محبوب کر دی گئیں، میرے لیے محبوب بنا دی گئیں اللہ کی طرف سے۔ اور پھر یہ تو نہیں فرمایا کہ من دنیا نا، کہ مجھے جو محبوب بنا دی گئیں وہ میری دنیا سے، کہ دنیا کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کے ساتھ اپنے ایک لگاؤ کا اظہار کریں، ایسا بھی نہیں فرمایا من دنیاکم۔ تو یہ لفظوں کا انتخاب ہی اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، بلکہ ان کی اتباع کے اندر جو عرفاء کاملین ہوتے ہیں، وہ دنیا کی چیزوں کی محبت سے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کے لیے دنیا کی چیزوں کی محبت ایک آزمائش ہوتی ہے، وہ اس آزمائش میں پورا اتریں تو اللہ رب العالمین ان پر فضل فرماتا ہے اور اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر وہ اس آزمائش میں شیطان کے جال میں پھنس جائیں تو پھر یہی چیزوں کی محبت ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔